سوداگر رہتا تھا جو زعفران لے کر مہینوں سفر کیا کرتا تھا۔ اسے اس کام سے اچھا خاصا منافع ہو جایا کرتا تھا، مگر پچھلے چند سالوں سے اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گیا اور آخرکار اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسی طرح زعفران کی سوداگری جاری رکھی تو لوگ اسے وہ فاقہ کشی یا تباہی پر مجبور کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دوسرے شہر جا کر کوئی نیا کام تلاش کرے گا تاکہ زندگی آسانی سے بسر ہو سکے۔ اس نے کھانے پینے کا سامان گھوڑے پر لادا اور طویل سفر پر نکل پڑا۔ جنگلوں، صحراؤں اور دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا وہ ایک شہر میں پہنچا جہاں اسے ایک سرائے نظر آیا تو وہ آرام کرنے اور کھانا کھانے کی غرض سے اندر چلا گیا۔ اس نے گھوڑا استبل میں باندھا اور اپنا سامان لیے سرائے کے کمرے میں داخل ہوا۔ دیوار پر لکھا تھا کہ اپنے سامان کی حفاظت مہمان خود کرے۔ سوداگر نے سوچا کہ واقعی اپنے سامان کی حفاظت تو آدمی خود کر سکتا ہے، سرائے والا بیچارہ کیا کرے گا۔ اس نے کھانا کھایا، تھیلا اپنے سرہانے رکھا اور سو گیا، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو اس کا تھیلا غائب تھا۔ بدحواسی میں وہ ادھر ادھر بھاگا، ہر ملازم، ہر مسافر کی تلاشی لی، مگر تھیلا نہ ملا۔ اسے وہ اپنی سستی پر شدید غصہ آیا کیوں نہ کہ اسی تھیلے میں اس کی کل وہ دولت اور سفر کا سامان تھا۔ اب واپس جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اسی شہر میں رہ کر مزدوری کرے گا اور سرائے سے نکلا گھوڑا وہ نکالا اور ایک ترکیب ذہن میں آئی کہ گھوڑے کو لوگوں کی سواری کے لیے وہ استعمال کرے گا۔ وہ روز چوراہے پر کھڑا ہو جاتا، لوگوں کو منزل تک پہنچاتا اور بدلے میں پیسے لے لیتا۔ یوں ہی اس کا گزر بسر ہونے لگا۔ ایک دن حسب معمول وہ چوراہے پر کھڑا تھا اور ایک نوجوان آیا، کرایہ طے ہوا اور سواری شروع ہوئی۔ راستے میں ایک دوراہا آیا اور وہ دائیں طرف مڑنے لگا تو نوجوان نے اسے کہا کہ بائیں طرف چلے، وہ راستہ چھوٹا اور محفوظ ہے۔ سوداگر نے کہا کہ میں دائیں راستے سے واقف ہوں اور یہ زیادہ محفوظ ہے، مگر سوداگر کے نوجوان کے اصرار پر وہ بائیں طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان بھیانک جنگل میں داخل ہوئے، جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ سوداگر کے قدم لرز گئے۔ اس نے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ مسافر نے دھمکی دی کہ خاموشی سے چلتے رہو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ سوداگر تو نوجوان گھوڑے سے اترا، بغل سے خنجر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے بڑھا۔ سوداگر نے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ میرا گھوڑا لے لو، میرے پیسے لے لو، مگر مجھے مت مارو۔ مگر نوجوان نے کہا کہ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوداگر روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کس دین کے ہو، مگر میں مسلمان ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نوجوان غصے سے بولا، جلدی نماز پڑھو، میرے پاس وقت نہیں۔ سوداگر دوڑتے کانپتے نماز میں کھڑا ہو گیا، مگر خوف سے قرآن کی آیات یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں جھاڑیوں سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ اس نے جھپٹ کر نوجوان کو مار گرایا اور خود بغیر کچھ کہے جنگل میں غائب ہو گیا۔ سوداگر جیسے بے جان پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف بھاگا۔ جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد اس نے قسم کھائی کہ وہ گھوڑا سواری کے لیے نہیں چلائے گا۔ وہ ہر شہر میں کام ڈھونڈتا، مگر کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، سرائے میں کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا۔ سرائے کے قریب ایک مسجد تھی۔ اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں گزار لیتا ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ مسجد کے ایک کونے میں لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ اسے سنائی دی۔ ایک اندھا فقیر مسجد میں داخل ہوا، وہی فقیر جو روز چوراہے پر بھیک مانگتا تھا۔ اندھے فقیر نے چھڑی سے جگہ ٹٹولی، پھر ایک اینٹ ہٹائی تو نیچے ایک گڑھا تھا۔ اس نے اس میں ہاتھ ڈالا اور سکوں سے بڑی تھیلی نکالی، اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور تھیلی میں ڈال کر دوبارہ گڑھے میں رکھ دی، پھر اینٹ برابر کی اور چلا گیا۔ فقیر کے جاتے ہی سوداگر نے تھیلی نکالی، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کافی دولت تھی۔
जो है ना सर आया गलत था, मगर इसने सोचा कि मैं चोरी नहीं कर रहा, बस उधार ले रहा हूँ। वो 40 सिक्के लेकर चला गया। खाना खाया और ज़ाफ़रान खरीद कर कारोबार शुरू किया, मगर सरमाए की कमी के बायस वो दोबारा मस्जिद में गया और मज़ीद 40 सिक्के निकाल लिए। यूं ही वो बार बार ज़रूरत के मुताबिक सिक्के निकालता रहा, यहाँ तक कि इसका कारोबार खूब चल निकला। वो शहर का मशहूर सौदागर बन गया, लोग इज़्ज़त देने लगे। एक दिन उसे फ़कीर याद आया। इसने अपनी थैली में 200 सिक्के रखे और फ़कीर के पास गया, बोला कि मैं तुम्हें 200 सिक्के तोहफे में देता हूँ। फ़कीर ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरी थैली से 200 सिक्के गायब हैं, मैं हर रोज़ गिनता था, अब तुम गिरफ्तार हो। दोनों काजी के पास गए, सारा मामला खुल गया। फ़कीर ने कहा कि सौदागर ने मेरी वजह से मेरा कारोबार शुरू जो है ना वो नहीं होने दिया। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 400 सिक्के दे। सौदागर ने इज़्ज़त बचाने के लिए 400 सिक्के दिए। कुछ दिन बाद फ़कीर दोबारा अदालत पहुँचा और मज़ीद 400 सिक्के मांगने लगा। मजबूरन सौदागर दोबारा 400 से जो है ना इसको सिक्के जो दे देता है। आखिरकार तंग आकर इसने शहर छोड़ दिया और अपने वतन लौट गया। फ़कीर कई बार जो है ना वो फिर कई बार काजी के पास आया, मगर सौदागर शहर में मौजूद ही ना था। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी किसी का हक मत खाओ, क्यों ना कि एक दिन वही हक दुनिया या आखिरत इंसान से वापस ले लेता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। का सौदागर रहता था जो ज़ाफ़रान लेकर महीनों सफ़र किया करता था। उसे उस काम से अच्छा खासा मुनाफा हो जाया करता था, मगर पिछले चंद सालों से इसके कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। यहाँ तक कि वो तंग आ गया और आखिरकार इसने सोचा कि अगर मैंने इसी तरह ज़ाफ़रान की सौदागरी जारी रखी तो लोग उसे जो है ना वो फाक़े कशी या तबाही पर मजबूर कर देंगे। चनाचा इसने फ़ैसला किया कि वो किसी दूसरे शहर जाकर कोई नया काम तलाश करेगा ताकि ज़िंदगी आसानी से बसर हो सके। इसने खाने पीने का सामान घोड़े पर लादा और तवाइल सफ़र पर निकल पड़ा। जंगलों, सहराओं और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ वो एक शहर में पहुंचा, जहां उसे जो है ना एक सराय नज़र आया। तो वो आराम करने और खाना खाने की गरज से अंदर चला गया। इसने घोड़ा अस्तबल में बांधा और अपना सामान लिए सराय के कमरे में दाखिल हुआ। दीवार पर लिखा था कि अपने सामान की हिफाजत मेहमान खुद करे। सौदागर ने सोचा कि वाकई अपने सामान की हिफाजत तो आदमी खुद कर सकता है, सराय वाला बेचारा क्या करेगा। इसने खाना खाया, थैला अपने सराहने रखा और सो गया, मगर जब सुबह आँख खुली तो इसका थैला गायब था। जो है ना बदहवासी में वो इधर उधर भागा, हर मुलाजम हर मुसाफिर की तलाशी ली, मगर थैला ना मिला। उसे जो है ना वो अपनी सुस्ती पर शदीद गुस्सा आया, क्यों ना कि इसी थैले में इसकी कुल जो है ना वो दौलत और सफ़र का सामान था। अब वापस जाने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा इसने फ़ैसला किया कि इसी शहर में रहकर मजदूरी करेगा और सराय से निकला घोड़ा जो है ना वो निकाला और एक तरकीब जहन में आई कि घोड़े को लोगों की सवारी के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करेगा। वो रोज़ चौराहे पर खड़ा हो जाता, लोगों को मंजिल तक पहुंचाता और बदले में पैसे ले लेता। यूं ही इसका गुजर बसर होने लगा। एक दिन हस्बे मामूल वो चौराहे पर खड़ा था और एक नौजवान आया। किराया तय हुआ और सवारी जो है ना वो सवारी शुरू हुई। रास्ते में एक जो है ना वो दोराहा आया और वो दाईं तरफ मुड़ने लगा, तो नौजवान ने इसे कहा कि बाईं तरफ चले, वो रास्ता छोटा और महफूज है। सौदागर ने कहा कि मैं दाएं रास्ते से वाकिफ़ हूँ और ये ज़्यादा महफूज है, मगर सौदागर के कदम जो है ना नौजवान के इसरार पर वो बाईं तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक सुनसान भयानक जंगल में दाखिल हुए। जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े थे। सौदागर के कदम लरस गए। इसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर ने धमकी दी कि खामोशी से चलते रहो वरना जान से जाओगे। सौदागर और नौजवान घोड़े से उतरा, बगल से खंजर निकाला और उसे कत्ल करने के लिए बढ़ा। सौदागर ने जिंदगी की भीख मांगते हुए कहा कि मेरा घोड़ा
لے لو، میرے پیسے لے لو، مگر مجھے مت مارو۔ مگر نوجوان نے کہا کہ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوداگر روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کس وہ دین کے ہو، مگر میں مسلمان ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نوجوان غصے سے بولا، جلدی نماز پڑھو، میرے پاس وقت نہیں۔ سوداگر دوڑتے کانپتے نماز میں کھڑا ہو گیا، مگر خوف سے قرآن کی آیات یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں جھاڑیوں سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ اس نے جھپٹ کر نوجوان کو مار گرایا اور خود بغیر کچھ کہے جنگل میں غائب ہو گیا۔ سوداگر جیسے بے جان پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف بھاگا۔ جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد اس نے قسم کھائی کہ وہ گھوڑا سواری کے لیے نہیں چلائے گا۔ وہ ہر شہر میں کام ڈھونڈتا، مگر کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، سرائے میں کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا۔ سرائے کے قریب ایک مسجد تھی، اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں گزار لیتا ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ مسجد کے ایک کونے میں لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ اسے سنائی دی۔ ایک اندھا فقیر مسجد میں داخل ہوا، وہی فقیر جو روز چوراہے پر بھیک مانگتا تھا۔ اندھے فقیر نے چھڑی سے جگہ ٹٹولی، پھر ایک اینٹ ہٹائی تو نیچے ایک گڑھا تھا۔ اس نے اس میں ہاتھ ڈالا اور سکوں سے بھری تھیلی نکالی، اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور تھیلی میں ڈال کر دوبارہ گڑھے میں رکھ دی، پھر اینٹ برابر کی اور چلا گیا۔ فقیر کے جاتے ہی سوداگر نے تھیلی نکالی، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کافی دولت تھی۔ آیا غلط تھا، مگر اس نے سوچا کہ میں چوری نہیں کر رہا، بس ادھار لے رہا ہوں۔ وہ 40 سکے لے کر چلا گیا، کھانا کھایا اور زعفران خرید کر کاروبار شروع کیا، مگر سرمایہ کی کمی کے باعث وہ دوبارہ مسجد میں گیا اور مزید 40 سکے نکال لیے۔ یوں ہی وہ بار بار ضرورت کے مطابق سکے نکالتا رہا، یہاں تک کہ اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ وہ شہر کا مشہور سوداگر بن گیا، لوگ عزت دینے لگے۔ ایک دن اسے فقیر یاد آیا، اس نے